آج ہم بات کریں گے چندریان 3 کو چاند پر لینڈ کرنا کیسے ممکن ہوا۔ چینل پر آنے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ چندریان 3 کو چاند پر نرم لینڈ کرنا ایک پیچیدہ پروسیس ہوتا ہے جس میں کئی مختلف مراحل شامل ہیں۔ پہلے مرحلے میں چندریان 3 کی تیاری کے لیے ضروری تجہیزات کی تیاری کی جاتی ہے۔ اس میں لینڈر، روور، مداری اور دوسرے ضروری اجزاء شامل ہوتے ہیں جو چاند پر برسنے کے لیے مناسب ہوتے ہیں۔ چاند تک پہنچنے کے لیے چندریان 3 کو زمین کے قریبی مدار میں رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ چاند کی کشش کا اثر محسوس کرتا رہے۔ اس کے لیے چاند پر پہنچنے سے قبل چندریان 3 کو زمین کے مدار میں بھیجا جاتا ہے۔ چندریان 3 کا اگلا مرحلہ چاندی سطح تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک مناسب راہ تختی کی جاتی ہے تاکہ لینڈر مخصوص مقام پر پہنچ سکے۔ لینڈر کا منصوبہ بندی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد چاندی سطح پر نرم لینڈنگ کرنا ہوتا ہے۔ لینڈر کو چاند کی سطح تک پہنچانے کے لیے درکار ترتیبات کی تیاری کی جاتی ہے تاکہ وہ نرمی سے لینڈ کر سکے۔ اس مرحلے میں لینڈر کو چاند کی سطح تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اہم ہوتا ہے کہ لینڈر چاند کی سطح پر نرمی سے اترے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ لینڈر کا موافقانہ نرم لینڈنگ کے بعد اس پر علمی مشاہدے کی جاتی ہیں اور مختلف تجزیات کی جاتی ہیں تاکہ چاند کی سطح سے معلومات حاصل کی جا سکے۔ لینڈر پر مونٹ کیا گیا روور اپنے کام کو شروع کرتا ہے جس میں چاند کی سطح پر مختلف علمی تجزیات کے لیے آلات شامل ہوتے ہیں۔ یہ مراحل چندریان 3 کو چاند پر لینڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ مشکل و جذاب کام ہوتا ہے جس میں بڑے تجربات اور کام کی تنظیم کی ضرورت ہوتا ہے تاکہ معموری کامیابی سے انجام پذیر ہو سکے۔ پہلا قدم ہے کہ فضائی مشروع کی تخت کی جائے۔ اس میں چاند تاب کی سطح پر نرم لینڈنگ کے لیے ضروری وسائل، راستے کا انتخاب، لینڈنگ زون کی تعینات اور معموری کے علماء کا گروہ شامل ہوتا ہے۔ چاند پر پہنچنے کے لیے فضائی مامور کو مدار میں پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک راکٹ کی مدد سے مامور مدار میں پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ چاند کے قریب ترین نقطے تک پہنچ سکے۔ مدار میں پہنچنے کے بعد مامور کو چاند کی سطح تک نیچے آنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مامور کو چاند کی کشش کے اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ وہ سطح تک پہنچ سکے۔ مامور کو چاند کی سطح تک پہنچنے کے بعد لینڈنگ کی تیاری کی جاتی ہے۔ اس میں لینڈر کے پائے کی مضبوطی، سطح کی ویژن کی تشکیل اور چاند کی موجودہ معلومات کی بنیاد پر لینڈنگ زون کا انتخاب شامل ہوتا ہے۔ لینڈنگ کے وقت مامور کو سطح پر نرمی سے لینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے لینڈر کے پائے کو سطح سے کچھ فاصلے پر رہنے دیا جاتا ہے تاکہ وہ بغیر تکلیف کے لینڈنگ سطح پر گر سکے۔ لینڈنگ کے بعد مامور کا چاند کی سطح پر تفصیلی تصویریں اور ڈیٹا حاصل کرنا شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک روور کا حصہ بھی موجود ہو سکتا ہے جو مخصوص تجزیات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چاند کے علماء کو واپس لے جانے کے لیے فضائی جہاز کی تیاری کی جاتی ہے جو انہیں چاند کی سطح سے اوپر لے جا سکے۔ واپس آنے کے لیے لینڈر کی تیاری کی جاتی ہے جو فضائی جہاز سے چاند کی سطح تک اوپر آ سکے۔ چاند کے علماء کو لینڈر تک پہنچانے کے لیے ایک روادار کا تیار کیا جاتا ہے جو فضائی جہاز سے لینڈر تک رسائی ممکن بنائے۔ واپس آنے کے لیے چاند کے علماء کو لینڈر سے فضائی جہاز تک واپسی کا راستہ تشکیل دینا ہوتا ہے تاکہ وہ محدود وقت میں فضائی جہاز تک پہنچ سکیں۔ چاند کے علماء کو فضائی جہاز میں داخل ہونا ہوتا ہے تاکہ وہ واپسی کے لیے تیار ہو سکیں۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہوں تو فضائی جہاز کو فعال کر کے چاند کے علماء کو لینڈر سے فضائی جہاز تک واپس لے جایا جاتا ہے۔ فضائی جہاز چاند کی سطح سے رفتار تبدیل کرتے ہوئے زمین کی طرف رخ کرتا ہے۔ فضائی جہاز کی راحت مکمل کرنے کے بعد چاند کے علماء کو زمین پر واپس لے جایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے مشتاقانہ کاموں کو جاری رکھتے ہیں۔